مذہب کے پاس ایک ملک ہے، حالانکہ یہ بات بھی سکھوں کے پاس کوئی الگ ملک ہے، کوشش کر رہے ہیں وہ بنانے کی، لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے۔ بہت ساری دنیا میں مذہب ہے جن کے پاس کوئی کنٹری، مذہب کی بیس پہ حکومت دنیا میں 3 قوموں نے کی ہے، مذہب کی بیس پہ، جو آسمانی مذاہب ہیں، یہود، عیسائی اور مسلمان۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی، دنیا امن و امان کی طرف آ رہی تھی، ان کو وہ دنیا کا امن پسند نہیں آیا۔ انہوں نے جناب طے کیا کہ ہمیں ایک ملک ملنا چاہیے۔ ان کے بڑے بیٹھے، کسی نے کہا افریقہ میں ہونا چاہیے، کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے، کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے۔ ان میں چند شرارتیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم کسی بھی ملک میں کسی بھی زمین پہ اناؤنس کریں گے نا یہاں ہم نیا کنٹری بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے یہود خود اس پہ آمادہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جو شخص کسی ملک میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی یہودی، تو وہ کیوں آئے گا ہجرت کر کے وہاں پہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی آپ کسی کنٹری میں امن اور سکون کے ساتھ ہو، اعلان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے وہاں الگ ملک بن رہا ہے، تو آپ کہو گے مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے جب میں یہاں سکون اطمینان سے ہوں، مجھے تمام حقوق حاصل ہیں۔ یہودیوں کو پوری دنیا میں ہر قسم کے حقوق حاصل تھے، اور سب سے زیادہ یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک مسلمان خلفاء نے کیا ہے۔ یہودی خود اس کے معترف ہیں کہ مسلمانوں کی اور ہماری جنگیں وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بعد، وہ جو مدینہ کے دور میں اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کی لڑائیاں یا تو اہل فارس سے ہوئی ہیں، ایران جو پہلے کا ایران تھا، یا عیسائیوں سے ہوئی ہیں، یہودیوں سے جھڑپیں نہیں ہوئی ہیں۔ تو ان کو خیال ہوا بیٹھے بیٹھے کہ ہمیں الگ ریاست چاہیے۔ مختلف جگہوں کا سلیکشن ہوا، سب ریجیکٹ ہو گیا۔ تو صہیونیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم بیت المقدس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں بیت المقدس دوبارہ چاہیے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا وطن ہے، تو الگ ریاست کا منجن بہترین طریقے سے بک سکتا ہے۔ مذہبی لوگ جہاں لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں، خوب سمجھ لو مذہب کے نام کا منجن بھی مذہب میں ہی بکتا ہے۔ آج بھی ایسا ہو رہا ہے، بہت سی مذہبی تحریکیں لیبل کس کا لگا رہی ہوتی ہیں؟ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے۔ جہاں اسلام میں آپ کو اچھی تحریکیں ملیں گی، وہاں ایسی تحریکیں بھی ملیں گی کہ لیبل کس کا لگایا جا رہا ہوتا ہے؟ مذہب کا، اور مقصد اس کے پیچھے دنیاوی مفاد ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں جہاں بھی نعرہ لگ جائے نا مذہب کا، تو لوگ سارے گدھے گھوڑوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو نعرہ یہ لگایا گیا، اللہ کرے میں جلدی سے مختصر ہسٹری سمیٹ دوں پھر آپ کے سامنے بات رکھوں۔ نعرہ یہ لگایا گیا کہ چونکہ بیت المقدس ہمارا تھا، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور جتنے پیغمبر گزرے، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان سب کا مرکز کون سی جگہ ہے؟ ارض مقدس فلسطین۔ تو فلسطین کے نام پہ پوری دنیا سے یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرنا ہمارے لیے پاسبل ہے، مگر یہودی بکھرے ہوئے تھے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی۔ 2 سازشیں انہوں نے کی ہیں۔ نمبر 1، تجارت اپنے کنٹرول میں لو۔ قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اللہ نے ان پر سود لینے پر پابندی لگائی تھی۔ انہوں نے دنیا کو سود کے نظام میں لپیٹ دیا۔ پوری دنیا کی دولت مرتکز ہو کے کس کے پاس آنے لگی؟ یہودیوں کے پاس۔ مذہبی ریاست بنائی جا رہی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم مسجد بنا رہے ہیں اور بندوق ہاتھ میں لے کے لوگوں کو ڈکیتیاں کر کے پیسہ لاؤ، جتنا پیسہ بنے گا، جتنا پیسہ اکٹھا ہوگا ہم اس سے کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے۔ تو اس سے صاف پتہ چل جائے گا بھائی تیرا مقصد مسجد بنانا نہیں ہے، مسجد کے نام پہ منجن بیچنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیبل مسجد کا لگ رہا ہے اس کے پیچھے، کیونکہ جو مسجد جو بنانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی حرام پیسے سے مسجد نہیں بنائے گا۔ تورات میں آج تک سود کی حرمت موجود ہے، اور قرآن نے بیان کیا کہ ان کو ہم نے سود لینے سے منع کیا، لیکن انہوں نے سود لینا شروع کر دیا۔ بڑے بڑے بینک آج کس کے پاس ہیں؟ ان کے تانے بانے سارے کس سے جا کے ملتے ہیں؟ یہودیوں سے۔ بیٹھے بیٹھے پیسہ جمع کرنا شروع کیا۔
तभी तो मैं कहता हूं ये जो बड़े बड़े जनरल स्टोर बने हुए हैं ना, मॉल बने हुए हैं, जो बैंकों से सूदी कर्जा लेके करोड़ों रुपए फूंक देते हैं, इसके बजाय ना अपने इन गरीब दुकानदारों के पास जाया करो जो अपने बाप की कमाई से, विरासत के पैसों से दुकान बना के बैठे हुए हैं। ये जो सूदी निजाम है ना, सूदी निजाम, इससे दुनिया की दौलत मुर्तकिज होकर चंद हाथों में जाती है, फिर वो चंद हाथ ही आपके बाप बन के बैठते हैं दुनिया में। जब से ही बड़े बड़े स्टोर्स बनना शुरू हुए हैं, मॉल बनना शुरू हुए हैं, ये छोटे मोटे दुकानदारों की जो हलाल की आमदन थी उनकी, जो बैंकों से कर्जे नहीं थे, जो दादे परदादे से मेहनत करके आ रहे थे और अब इतना जमात किया कि एक दुकान बना लें, वो सारे एक तरफ रह गए। और एक सरमायादार उठता है, बैंकों से अरबों रुपए का कर्जा लेके एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना देता है और बैठ के नोट छापता है। वो ये कौन सा इनकी खून पसीने की कमाई होती है? तो इस अजाब में दुनिया को किसने धकेला? सूदी निजाम में, बोलो, यहूदी ने धकेला है। इनके शातिर दिमाग ने काम किया कि पूरी दुनिया की मईशत किसके कंट्रोल में लेकर आओ? अपने कंट्रोल में। आज अगर हाजी, हम यहां से हज करने जाते हैं ना, मैंने एक दफा सऊदी अरब में किसी से पूछा कि यहूदियों को ये खटकता नहीं है, इतने लाख लोग आ रहे हैं, 40 लाख 50 लाख लोग हज करके जा रहे हैं, इनको खटकता नहीं होगा? इतनी अल्लाह ने मुसलमानों को इज्जत दी। उन्होंने कहा इनको नहीं खटकता, ये चाहते हैं कि 40 लाख के बजाय 80 लाख लोग हज किया करें। वजह उसकी है कि वहां सारा माल इनकी कंपनियों का बिकता है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? सारी प्रोडक्ट किसकी बिकती हैं? मंजन इन्हीं का बिक रहा है वहां भी। तो चाहते हैं 40 लाख के बजाय कितने लाख हज किया करें? 80 लाख हज किया करें। अल्लाह मियां ने हज का जहां तस्करा किया ना, वहां तिजारत का भी तस्करा किया है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम। मुसलमान जब हज करने जाते थे तो तिजारत भी करते थे, क्योंकि पूरी दुनिया से मुसलमान आ रहे हैं। एक मुल्क में एक चीज सस्ती है, दूसरे मुल्क में वो महंगी है, तो इस मुल्क वाला ये सस्ती चीज ले गया, ये वाला ये सस्ती चीज ले गया, दोनों पार्टियों को पैसा मिल रहा है, हज भी हो रहा है, पैसा भी मिल रहा है। साहबा को ख्याल आया कि ये तो हम हज करने जा रहे हैं, इसमें हम बिजनेस भी अगर करते हैं तो हमारे तो हज का अजर ज़ाया हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ना 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 ना, अगर तुम हज के साथ तिजारत भी करोगे, तिजारत का फायदा भी मिलेगा और हज का भी पूरा पूरा सवाब मिलेगा तुम्हें। क्यों? अल्लाह चाहते थे कि हज के जरिए मईशत भी मुसलमानों की मजबूत हो। अल्लाह थोड़ी मुसलमानों को कमजोर देखना चाहते हैं। आज हज मुसलमान कर रहा है, गुनाह भी माफ करवा के आ रहा है, फायदा किसको हो रहा है? यहूदी को हो रहा है। मैंने वहां सऊदी अरब में किसी बड़े से पूछा, मैंने कहा यार आप मुसलमानों की प्रोडक्ट यहां क्यों नहीं बेचते? उन्होंने कहा एक दफा हमने पाकिस्तान से मुर्गी मंगवाई थी, चिकन पाकिस्तान से मंगवाई थी ताकि बिला शक व शुबा हलाल हो। इन सब